چوتھی حدیث آ رہی ہے، شراب کا قطرہ حلق کے نیچے آیا، توبہ نہیں کیا، اس کی نحوست سے 40 دن تک کوئی نماز بھی قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں۔ آخری حدیث سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں شوق سے دارو نہیں پینا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے بتایا، میں علاج کے لیے دوائی کے لیے دارو پینا چاہتا ہوں۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا انہا دا لیست بدوا، دارو بیماری تو بڑھا سکتی ہے، دوائی نہیں ہو سکتی۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، دلی کی تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ فساد کا زمانہ تھا، اس میں مسلمان معلوم کرتا تھا کہ ہندو کون ہے، اسے قتل کر دیتا تھا، اور ہندو معلوم کرتا تھا کہ مسلمان کون ہے، اسے قتل کر دیتا تھا۔ مرزا غالب سڑک پر آئے تو فسادی نے راستہ روکا کہ تم کون ہو؟ تو کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ آدھا آدھا کا مسئلہ تو بسکٹ میں ہوتا ہے، یہ ہندو مسلمان میں کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ میں بتاتا ہوں آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہوں۔ سور نہیں کھاتا، آدھا مسلمان ہوں، دارو پیتا ہوں، آدھا ہندو۔ مرزا غالب دارو کی بوتل لے کر کے مسجد میں آگئے۔ مسلمانوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، مسلمان ہو کر کے دارو کی بوتل لے کر کے مسجد آگئے؟ تو مرزا غالب نے نشے میں کہا کہ اگر مسجد میں دارو پینا منع ہے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہیں۔ مقتدی لاجواب ہو گئے، اس دیوانے کو کیا جواب دیا جائے؟ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، ساقی شراب پینے دے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہیں، جہاں پر خدا نہیں۔ علامہ اقبال نے غالب کو جواب دیا، ایک جگہ ہے جہاں پر خدا نہیں ہے، وہاں جا کر کے دارو پیو، مسجد میں پی نہیں سکتے، مسجد سے باہر پی نہیں سکتے، وہاں خدا ہے۔ ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں پر خدا نہیں ہے، وہاں جا کر کے دارو پی لو، عیسائی کے دل میں جاؤ، یہودی کے دل میں جاؤ، وہاں خدا نہیں ہے۔ مسجد تو مسجد ہے، پینے کی جگہ نہیں، پینے کی جگہ نہیں۔ مسجد تو مسجد ہے، مسجد تو مسجد ہے، پینے کی جگہ نہیں۔ عیسائی کے دل میں جا، وہاں پر خدا نہیں، وہاں پر خدا نہیں۔ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے، بہت دھیان سے آپ سن رہے ہیں، اب فیصلے پر آ جائیے۔ ایک تیسرا شاعر کھڑا ہوا، اس شاعر کا نام ہے احمد فراز۔ اس نے علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے عیسائی کے دل کو چیر کر کے دیکھا ہے کہ وہاں خدا نہیں ہے، آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، میں نے کسی عیسائی کا دل تو دیکھا نہیں ہے۔ کہا کہ جواب صحیح نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تم جواب دو، کیا جواب دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک جگہ ہے جہاں پر دارو پینا منع نہیں، آج رہیے انشاءاللہ وہیں جا کر کے دارو پیئیں گے۔ لوگ ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں رائٹ جائے گا یا رونگ جائے گا۔ ایک جگہ ہے جہاں پر دارو پینا منع نہیں ہے۔ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ خدا تو موجود ہے، خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ۔ جنت میں تو جا، وہاں پینا منع نہیں، پینا منع نہیں۔ انشاءاللہ جنت میں جا کر کے دارو پیئیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں دارو کی حقیقت بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں جو دارو پیتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو دارو پیتے ہیں۔ وہ سوچیں گے کہ اپنی چوری پکڑائے،
خیر الحمدللہ دارو کی حقیقت کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کے سینے میں ایک دل ہے، کوئی پتھر کی سل نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد دارو سے توبہ کر کے فرما بردار بنیں گے، نافرمان نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دارو اتنی بری چیز ہے، اس کا ایک قطرہ حلق کے نیچے جاتا ہے، آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، صرف آدھا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے بہت محبت سے سنا، پتہ بھی نہیں چلا، اور اسی طرح محبت سے سنیں گے آگے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ جلسہ آپ کا مکمل ہوگا، قبول ہوگا دعا پر، انشاءاللہ دعا تک ساتھ دیں گے۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دارو کی حقیقت کو ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دارو اتنی خراب چیز ہے، جب حلق کے نیچے آتی ہے تو دماغ کام نہیں کرتا، آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بناتا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بناتا ہے، سب اس کے باپ کا سالہ ہی ہے۔ یہ اتنی بری چیز ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نفحۃ العرب۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، آج کے بعد کوئی بھی جوان دارو کی حالت میں نظر نہ آئے ورنہ پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ جس دن اعلان ہوا اسی دن 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے سامنے سے گزرے۔ اللہ الصمد، جو تلوے کا خون تھا وہ سر پر چڑھ گیا۔ پولیس والے کو کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے اور آج ہی قانون کو توڑ کر کے یہ 3 جوان گزر رہے ہیں، دارو پی کر کے گزر رہے ہیں، پکڑ کر کے لاؤ، پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو ایک جوان کہتا، اوہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے۔ وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے، وہ ہوا کو روک دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا معلوم ہوتا، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، پولیس والے کہا، آؤ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سوچا کہ حاتم طائی جیسوں کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے، کہا، آؤ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ سوچا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، نشے میں ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے، نشے میں ہے، بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، یہ تو باورچی کا بیٹا ہے، بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کا موسم ہوتا ہے لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ کہا اسے پکڑ کر کے لاؤ، جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، تو نائی کا بیٹا ہے، اگر بادشاہ بھی بال بنائے گا تو سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا، نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے، اعمال میرے اپنے اس وقت نظر آئے، جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا، جس وقت میرا بیٹا گھر پی کے شراب آیا۔ ہمارا جوان نوٹ کر لے، آپ کو جو ہدایت کی گئی ہے اس کو بار بار پڑھیے، تکیے پر جب سر ہو آپ جائزہ لیجئے، گناہ چھوڑیے، غلط کمانے سے باز آئیے، غلط ماحول سے آپ باز آ جائیے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ اب میں ماں بہنوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، ماں بہنوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت ادب سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا، آپ بہت ادب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس وقت میں جس وقت میں آپ تھک چکے ہیں لیکن اتنا دھیان سے سن رہے ہیں، ایسی توقع ایسی امید نہیں تھی۔ آپ کے جلسے کو اللہ قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کی عمر میں روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے صرف 2 پیغام باقی رہ گئے ہیں، 10 سے 15 منٹ کا آپ کا وقت خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 4 عورتوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ آپ کی کوئی بیٹی ہے، آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں، آپ کی کوئی بہن ہے، آپ کسی بہن کے بھائی ہیں، آپ کی کوئی ماں ہے، آپ کسی ماں کے لال ہیں، آپ کی کوئی بیوی ہے، آپ کسی کے شوہر ہیں۔ 4 عورتوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیسے آپ ذمہ داری کو پوری کریں گے۔ ہماری ماں کیسی ہو، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن کا نمونہ ہے، بہت چھوٹا بہت پیارا، آپ کے سامنے آ رہا ہے، دل سے قبول کرنا ہے۔ ہماری ماں کیسی ہو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسی ہو۔ دھیان سے سنیے گا،
اللہ ہماری ماں کو ایسی ہونہار ماں بنائے، ہمیں ہونہار بیٹا عطا بنائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، غریب ہے، خالی ہاتھ ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہاتھ میں نہیں، غریب خالی ہاتھ جا رہے پڑھنے کے لیے۔ جب پڑھ لکھ کر کے گھر آئے مالا مال، ڈھیر سارا روپیہ پیسہ لے کر کے آئے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا گھر میں بعد میں داخل ہونا، پہلے وجہ بتاؤ، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ چوری کا تو مال نہیں ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ چوری کا مال نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ضرور پڑھنے کے لیے گیا تھا، میرے ہاتھ پر پیسہ نہیں تھا، لیکن محنت سے پڑھا، کامیاب ہو گیا، میرے استاد مالدار تھے، انعام سے مالا مال کر دیا، یہ انعام کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ نہیں ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں کتنے لوگوں سے کہتی پھروں گی، میرا بیٹا انعام کا پیسہ لے کر کے آیا ہے، چوری کا پیسہ لے کر کے نہیں آیا ہے۔ بیٹا میں پہلے بدنام ہو جاؤں گی، تو بعد میں بدنام ہوگا۔ بیٹا گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے لوگوں میں، غریبوں میں اس پیسے کو بانٹ کر کے آؤ، جس حال میں گئے تھے اس حال میں لوٹ کر کے واپس آؤ۔ وہ مائیں کے گھر کی دیواروں کی زینت، یہ مائیں کے ہیں بازاروں کی زینت، وہ مائیں کے مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ مائیں کے ہیں پوجے خانقاہیں، بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، بھلا بیٹے وہ کب مسجد کو جائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں، کہ ہونا معقول جن کی ایسی مائیں۔ ماں کا نمونہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، اب بیوی کا نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک لائن میں دھیان سے سنیے گا، ایک لائن میں سیرت کے حوالے سے نمونہ آ رہا ہے۔ ہماری بیوی ہو تو کیسی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جیسی ہو۔ آمین بولیے، اللہ قادر ہے ہماری بیوی کو بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا جیسی بیوی بنائے گا۔ مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نمونہ آ رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں جنگ نہیں کروں گا، صلح کروں گا، جنگ سے صلح بہتر ہے، میں ہتھیار ڈالتا ہوں، جنگ نہیں کروں گا، گھر واپس لوٹ جاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ جنگ کریں گے، دب کر کے صلح نہیں کریں گے، آر کریں گے، پار کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ صحابہ تیار نہیں، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوٹ جاؤ، جنگ چھوڑ دو، جنگ میں خیر نہیں ہے، صلح کر لو، صلح میں خیر ہے۔ اللہ کے رسول حکم فرما رہے، صحابہ ماننے کے لیے تیار نہیں، پریشان ہو کر کے بیوی کے پاس آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں ایک مشورہ دیتی ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کسی سے مت کہیے کہ گھر لوٹ جاؤ، جنگ چھوڑ دو، آپ کسی سے کچھ مت کہیے، اپنا جانور آپ لے کر کے آئے ہیں، پہلے ذبح کر دیجئے، بکرا ذبح کیجئے، بال کٹائیے، کپڑا اتاریے، گھر لوٹ جائیے۔ آپ کے صحابہ آپ کو دیکھ کر کے خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی گھر لوٹ جائیں گے۔ بیوی ہو تو ایسی ہو جو شوہر کو مشکل سے نکال دے۔ اے زن اسر روا اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام آ۔ موجودہ زمانے کی عورتوں کے حوالے سے امیر خسرو کی ایک مثال آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر خسرو کا آپ نے نام سنا ہے، جب نام آ جائے تو دعا دیجئے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ امیر خسرو جا رہے تھے، 4 عورتوں کو دیکھا کہ کنویں میں پانی بھر رہی ہے، قریب جا کر کے کہا کہ بیٹی مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی، کہا آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے، آپ شاعر آدمی ہیں، پہلے شعر پڑھیے تب آپ کو پانی پلائیں۔ امیر خسرو نے پہلی لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ کہا مجھے کھیر کھانا بہت پسند ہے، کھیر پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ دوسری لڑکی سے پوچھا کہ تمہاری کیا فرمائش ہے؟ کہا کہ میری ماں چرخہ چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخہ پر کوئی مصرع کر دیجئے۔
تیسری لڑکی نے اپنی فرمائش بتائی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، اتنا وفادار ہے، کتے پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ ڈھول بجاتا ہے اور ڈھول بجا کر کے اپنے گھر کو چلاتا ہے، ڈھول پر کوئی مصرع کر دیجئے۔ چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں رکھا۔ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ بیٹی کا نمونہ آ رہا ہے، بہن کا نمونہ آ رہا ہے، آپ کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک وقت میں ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت کا 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک وقت میں، مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے، طلاق سے پہلے، مرنے سے پہلے ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہیں، ایک عورت کے 4 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کہ کتاب دیکھنا پڑے گا، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب میں مسئلہ معلوم نہیں۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بیٹی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک مسئلہ بھاری پوچھا گیا ہے، جواب نہیں مل رہا، اس لیے پریشان ہوں۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے کہ ابا مجھ سے بتاؤ، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، مجھ سے بتاؤ۔ کہا کہ بیٹی میں تو 55 میں آ گیا، مجھے مسئلہ نہیں مل رہا ہے، تو ابھی 55 میں کیسے مسئلہ ملے گا؟ کہا کہ ابا بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ عورت نے ایسا ایسا مسئلہ پوچھا ہے، میرے پاس جواب نہیں۔ کہا ابا حضور بالکل آسان جواب ہے، اس عورت سے کہہ دو کہ بکری کا دودھ، گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ ایک جگہ پیالے میں گلاس میں ملا کر کے لائے۔ بس اس مسئلے کا جواب یہی ہے۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا، او باریک نقطہ کیا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا حضور ان عورتوں سے کہو کہ بکری کا دودھ لائے، گائے کا دودھ لائے، بھینس کا دودھ لائے، ایک ہی گلاس میں ملا کر کے لائے۔ جب گلاس میں ملا کر کے دودھ لایا، اب اس لڑکی نے کہا کہ بکری کا دودھ نکالو، بھینس کا دودھ نکالو، گائے کا دودھ نکالو۔ کہا کہ کیسے نکل سکتا ہے، یہ تو مل گیا۔ کہا کہ بس یہی جواب ہے، ایک مرد اگر 4 عورت سے شادی کرے تو 4 عورت سے ہونے والا بچہ اسی ایک مرد کا ہوگا۔ اگر ایک عورت 4 مرد سے شادی کرے تو بچے کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کس کا بچہ ہے، اس لیے مرد کو اجازت ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے۔ باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ 55 سال کے بوڑھے نے یہ مصرع کہا ہے۔ مصرع آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس نے کیا دیکھا منظر کہ باغ ہے، 2 پتے بکھرے ہوئے ہیں، آسمان سے جو پانی ٹپکا ہے پتے میں آ کر کے اٹک گیا ہے، اور جیسے ایسے جیسے کچو پر بچے لوگ پتے کو پانی پر اٹکا کر کے خوش ہوتے ہیں، بس یہی منظر ہے۔ اس پر ایک مصرع کہا ہے، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ ایک ہی مصرع لگا، دوسرا مصرع نہیں آیا۔ ساتھ میں 7 سال کی بچی جا رہی تھی باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے، ڈلیا ہاتھ میں تھا، ڈلیے میں روٹی تھی، روٹی میں جو سالن تھا وہ شلگم کا ٹکڑا تھا۔ اس 7 سال کی لڑکی نے کہا کہ چچا آپ ایک ہی مصرع پڑھتے ہو، دوسرا مصرع تو لگاؤ، شعر تو مکمل کرو۔ کہا کہ بیٹی ایک ہی مصرع ذہن میں آیا، دوسرا مصرع نہیں آیا۔ کہا مجھے اجازت دو، میں لگا دیتی ہوں۔ کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، میرا مذاق اڑاتی ہے؟ کہا کہ چچا جان میں مذاق نہیں اڑاتی، آپ اجازت دو، میں مصرے کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ کوہ طور دنیا کا سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، اور ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا پہاڑ ہے، 29,000 فٹ بلندی کا پہاڑ ہے، لیکن جو فضیلت کوہ طور کو وہ ہمالیہ کی بلندی کو حاصل نہیں ہے۔ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے، بکری اتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن بکری حلال ہے، ہاتھی مردار ہے، حرام ہے۔ جو فضیلت بکری کو ہے وہ ہاتھی کو نہیں ہے۔ آپ مصرع بتاؤ، اجازت دو، میں مصرے کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ تو چچا کو غصہ آیا کہ تو میرا مذاق اڑا رہی، کا مذاق نہیں، آپ اجازت دو، مصرے کا جوڑا لگا دیتی ہوں۔ کہا جوڑا لگاؤ، کہا فری میں نہیں لگاؤں گی، انعام بتاؤ۔ کہا شادی کا سارا خرچ اٹھا لوں گا اگر مصرے کا جوڑا لگا دے گی۔ کہا چچا جان پہلے اپنا مصرع پڑھو، میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاتی ہوں۔
چچا نے اپنا مصرع کہا ہے، باغ میں پودا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، پتے پہ قطرہ شبنم کا، باغ میں پودا، پودے میں پتا، پتے پہ قطرہ شبنم کا۔ اب اس لڑکی کا مصرع سنیے، ہاتھ میں ڈلیا، ڈلیے میں روٹی، روٹی پہ قتلہ شلغم کا، روٹی پہ قتلہ شلغم کا۔ بیٹی کو کیسی بیٹی بنانا ہے، ایک نمونہ آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے آ رہا ہے، دھیان دیجئے گا، اللہ آپ کی بیٹی کو بھی ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا ہوں، اس ملک کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دل سے دعا دیجئے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ اس کی ایک بیٹی کا نام تھا زیب النساء۔ ایران کے شہزادے نے ایک مصرع بھیجا ایران سے بھیجا ہندوستان، اس کے جوڑا چاہیے، اس کا جوڑا چاہیے، اس میں ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ مصرع کیا تھا؟ دورے ابلق کسے کم دیدہ بود، ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا۔ ہندوستان کے سارے شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، جوڑا بھی نہیں تھا، جواب بھی نہیں تھا۔ جمعہ کا دن تھا، اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نے غسل کیا، آئینہ سامنے تھا، سرما لگا رہی تھی، آنکھ کا پانی جو چہرے پر آیا، مصرے کا جوڑا لگ گیا، جواب آ گیا، مگر اشک بتانے سرمائے آلود۔ وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے، آنکھ کا آنسو ہے جس میں سرما ملا ہوا ہوتا۔ جب مصرے کا جوڑا لگ گیا، جواب آیا، تو بادشاہ نے اس کو ایران بھیج دیا۔ ایران کے بادشاہ نے جب اسے دیکھا، مارے خوشی کے اچھل گیا، اس نے فوراً خط لکھا کہ اس شاعر کو جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے، جواب دیا ہے، بھیجو، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں، گلے لگانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملا کر منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں۔ جب خط آیا تو باپ نے بیٹی کے سامنے خط کو کھولا اور پڑھا، بیٹی کا ارادہ معلوم کیا کہ بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تمہیں بادشاہ نے بلایا انعام لینے کے لیے، کیا ہندوستان سے ایران جاؤ گی؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ کہا کہ ابو، جو بادشاہ مجھے ایران بلا رہا ہے انعام کے لیے، وہ میرا باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اجنبی ہے، اور میں اس کے لیے اجنبی ہوں، نامحرم ہے، میں اس کے لیے غیر عورت ہوں۔ مجھے وہ انعام لینے کے لیے بلائے گا، گود میں بٹھائے گا، انعام لینے کے لیے بلائے گا، ہاتھ ملائے گا، انعام لینے کے لیے بلائے گا، گلے لگائے گا، بے پردگی ہوگی، خدا الگ ناراض ہوگا، رسول الگ ناراض ہوگی، میرا دین برباد ہو جائے گا۔ میں اسی دنیا میں تو لات مار سکتی ہوں، لیکن اپنے دین کو برباد نہیں کر سکتی۔ نامحرموں کے سامنے جاتی ہے عورتیں، جاتی ہے عورتیں، بے پردہ ہو کے ان کو دکھاتی ہے عورتیں، دکھاتی ہے عورتیں، پردے کی ان کو کوئی، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، عورت نہیں رہی۔ بیٹی کا نمونہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ آخری نمونہ بہن کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بچوں کا خلاصہ صرف 2 منٹ میں آ رہا ہے۔ 5 منٹ کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے۔ اس جلسے کو 5 منٹ سننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ صرف 5 منٹ کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے۔ ساری ضرورت کا سامان آپ نے مہیا کر دیا، الحمدللہ آپ نے ادب سے سنا اور عظمت کے ساتھ آپ نے سنا، مہمان کی میزبانی کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، دین کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی آپ کو عطا فرمائے۔ بہن کا نمونہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک ہستی کا نام گزرا ہے حاتم طائی۔ حاتم طائی کون تھا؟ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ ہندوستانی نہیں تھا، عرب کا رہنے والا تھا۔ انتقال کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد میں آیا، پہلے انتقال کر گیا۔ بیٹا بھی عیسائی ہے، بیٹی بھی عیسائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، حاتم طائی کی بستی پر حملہ ہوا، بیٹا فرار ہو گیا، بیٹی گرفتار ہو گئی۔ بیٹی جب گرفتار ہو کر کے آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کس کی بیٹی ہے، تیرا باپ کون ہے؟ کہا میرے باپ کا نام حاتم طائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں کھڑے ہو گئے،
کہا تو حاتم تائی کی بیٹی ہے؟ تیرا باپ تو بہت نیک تھا، خود بھوکا رہتا تھا اور دوسرے کو کھلاتا تھا، بہت سخی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے فاطمہ ہے، بیٹی میری ایک کملی لو اور اسے دوپٹہ بنا۔ اس لڑکی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میں گرفتار ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے۔ کہا تجھے آزاد کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک اور خواہش ہے، میں اکیلی آزاد نہیں ہونا چاہتی ہوں، میں پوری بستی کے لوگوں کے ساتھ آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ کہا چلو آزاد کر دیا۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ نبی ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، گھر لوٹ کر کے آئی۔ بھائی سے کہا کہ او بدنصیب، تو نبی کے دین سے بھاگتا ہے، نبی کی ذات سے بھاگتا ہے، نبی سے قریب آ جا، نبی کے دین سے قریب آ جا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اللہ تمہیں مقدر کا سکندر بنا دے گا، خوش نصیب بنا دے گا، اس دنیا کی بھلائی دے گا، اس دنیا کی بھلائی دے گا۔ بہن نے دعوت دی، بھائی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ بہن ہو تو ایسی ہو جو بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک کہ خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ بچوں کے حوالے سے جلدی سے نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ کو ہونہار بچہ چاہیے، آپ کو 5 کام کرنے پڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غلطی سے وہ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا جن کی ابھی تک شادی نہیں ہے، بال بچے نہیں۔ غلطی ارادہ کر لیجئے، انشاءاللہ بال بچے ہوں گے، 5 کام کریں گے۔ آپ 5 کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے کو بھی ہونہار بچہ اللہ بنائے گا۔ پہلا کام، دھیان دیجئے، لائن بلائن آ رہا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جلدی سے آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے۔ پہلا نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پہلا کام، جس وقت باپ شادی کرے تو اچھے بچے کے لیے اچھی ماں سے نکاح کرے۔ جس وقت ماں شادی کرے اچھے بچے کے لیے اچھے باپ سے نکاح کرے۔ جب باپ بھی نیک ہوگا، ماں بھی نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا۔ پہلا۔ دوسرا کام، بچے کو دعا دیجئے، بد دعا مت دیجئے۔ بچے کو تانا مت ماریے، محبت کیجئے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہی بچہ آگے چل کر کے علامہ اقبال بنے گا، شیخ الہند بنے گا۔ اور ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، دعا سے زیادہ بد دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی گزرتی رہتی ہے۔ آپ نے کھسیا کر کے مارے غصے میں بچے کو بد دعا کر دیا، وہ بد دعا قبول ہو گئی، بچہ تو برباد ہوگا ہی، آپ بھی آباد نہیں رہیں گے۔ اسی بچے سے آپ آباد ہیں، اسی بچے سے آپ برباد ہیں۔ بچے کے لیے دعا دیجئے، بچے سے محبت کیجئے، نفرت مت کیجئے۔ تیسرا کام، بچے کے حلق کے نیچے حرام لقمہ نہ آئے، حلال کمائیے، حلال کھلائیے۔ جب بچے کے حلق کے نیچے حرام لقمہ آئے گا، اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا، نیک نہیں ہوگا۔ چوتھا کام، بچے کو ڈاکٹر بعد میں بنائیے، انجینئر بعد میں بنائیے، پہلے مکتب مدرسہ کی تعلیم دلا کر مسلمان بنائیے۔ اگر آپ نے مکتب مدرسہ کی تعلیم نہیں دلائی، ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، ہو سکتا ہے یہی بچہ آگے چل کر کے سلمان رشدی بن جائے، یہی بچے آگے چل کر تسلیمہ نسرین بن جائے۔ آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کا نام اچھا رکھیے۔ جب نام اچھا ہوگا نتیجہ اچھا ہوگا، کام بھی اچھا ہوگا۔ نام الٹا سیدھا ہوگا، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، کام بھی الٹے سیدھے ہوں گے۔ نام کیا رکھا ہے؟ رنکو، پنکو، ببلا، ڈبلا، جمعراتی، برساتی۔ آدمی کا بچہ ہے یا جانور کا بچہ ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ حضرت عمر نے ایک جوان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جمرہ ہے۔ کہا جمرہ یہ تو آگ کے انگارے کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام شہاب۔ کہا شہاب یہ تو آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے۔ کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کا نام حرقہ ہے۔ کہا حرقہ یہ تو آگ کی جلن کو کہا جاتا ہے۔ کہا تیرا خاندان کہاں ہے؟ کہا میرے خاندان کا نام حرۃ النار ہے۔ کہا حرۃ النار یہ تو آگ کی گرمی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا او نادان، جیسا نام ویسا نتیجہ، کھڑا کھڑا کیا دیکھتا ہے، جلدی سے گھر بھاگ، تیرا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ شور ہے وہ گئے دنیا سے مسلمان آبود،
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جن دیکھ کے شرمائے یہود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک مثال کو سن لیجئے، اگر آپ نے سن لیا ہے تو دوبارہ تازہ ہو جائے گا، اگر نہیں سنا ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک مثال، ایک رسالہ نکلتا ہے خاتون مشرق، اس رسالے میں ایک علمی لطیفہ آیا تھا، نام کے حوالے سے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس رسالے میں لکھا تھا، ایک دیہاتی تھا، کسان تھا، اس کی بیوی بریانی بہت اچھا بناتی تھی، اس نے اپنی بیوی کا نام بدل کر کے بریانی رکھ دیا۔ بیوی نے سوچا کہ میرا نام بدل کر کے اس نے بریانی رکھا ہے، میرا نام تو فاطمہ تھا، اچھا محبت سے اس نے نام بدل دیا ہے، میں بھی اس کا نام محبت سے بدل دیتی ہوں۔ بریانی بغیر گھی کے نہیں بنتی ہے، شوہر کا نام گھی رکھ دیا، یہ اسے بریانی کہے، وہ اسے گھی کہے۔ اور نام بدلنے کا سلسلہ جب شروع ہوا، جیسے یو پی میں الہ آباد کا نام بدل دیا، بنارس کا نام بدل دیا، کیا رکھا؟ دھوتی اور رومال۔ جب محبت میں نام بگاڑتے ہیں تو گھر کا سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، کسان تھا، اس کے پاس 2 بیل تھے، ایک بیل کا نام مہمان رکھا، دوسرے کا نام لاٹھی۔ اس کے گھر میں بلی تھی، چوری کر کے دودھ پیتی تھی، 9 11 ہو جاتی، اس کا نام چور رکھ دیا۔ کسان تھا، دونوں بیل لے کر کے کھیت پر گیا، ابھی چاس کیا تھا، سمار باقی، سمار کر لیا تھا، چوکی باقی، اس کا کوئی مہمان آ گیا۔ اس نے سوچا کہ مہمان کے ساتھ کام کو چھوڑ کر کے جائیں گے گھر، پھر کام کو سمیٹنے کے لیے دوبارہ آنا پڑے گا، ایسا کرتے مہمان کو آگے بھیج دیتے ہیں اور پیچھے سے کام سمیٹ کر کے ہم آ جائیں گے۔ تو یہ کہا کہ تم آگے بڑھ کر کے چلو، گھر میں بریانی ہوگی۔ اب مہمان باسی بھات چھوڑ کر کے آیا تھا، بریانی کا نام سن کر کے منہ پہ پانی آئے گا، 40 کی رفتار سے آ رہا تھا، سیدھے 80 کی رفتار سے نکلا۔ اس کا مقصد تھا کہ میں پیچھے سے آ رہا ہوں، تم آگے بڑھ کر کے چلو، گھر میں میری بیوی ہوگی۔ لیکن مہمان سیدھے باسی بھات سے بریانی پر پہنچ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ابھی کھانا کھاؤ گے یا گھی کا انتظار کرو گے؟ اللہ سمجھ، آج قسمت بہت اچھی ہے، کپتیا ہے، بریانی تو ملی رہی ہے، گھی اوپر سے اس کا انتظام ہو رہا۔ اس کا مقصد تھا کہ ابھی کھانا کھاؤ گے یا میرے شوہر کا انتظار کرو گے، یہ مقصد تھا۔ اور بیل کی عادت ہوتی ہے، جب وہ باہر سے گھر آتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو پانی کی طرف کبھی جھٹکا مارتا ہے، کبھی گھاس کی طرف جھٹکا مارتا ہے۔ ایک بیل نے زور سے جھٹکا مارا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بدقسمتی سے جو بیل ہاتھ سے چھوٹا تھا اس کا نام لاٹھی تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا تم ذرا مہمان کو پکڑو، میں لاٹھی لے کر کے آ رہا ہوں۔ مہمان نے سوچا کہ بریانی تو کھائی نہیں، گھی کے انتظار میں اتنی لاٹھی پڑے گی، ہڈی پسلی سب ایک ہو جائے گی۔ بھلائی اسی میں ہے کہ آگے کے راستے سے کیا بھاگتے، پیچھے کے راستے سے بھاگ جاتے۔ وہ پیچھے کے راستے سے بھاگا، اتفاق سے اس کے پیچھے بلی بھاگی۔ عورت کی نگاہ بلی پر پڑ گئی، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ اے چور، تو نے دودھ کا قصہ تمام کر دیا۔ آس پڑوس کے لوگوں نے سن کر کے سمجھا کہ بھاگنے والا یہی چور ہوگا، گھیر کر کے اتنا مارا، ہڈی پسلی سب توڑ کر کے بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ مارو جس کو جتنا مارنا، غلطی تم لوگوں کی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ مجھ کو بریانی کھا کر کے چلا جانا چاہیے، گھی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جب محبت میں لوگ نام بگاڑیں گے، گھر کا سارا نظام بگڑ جائے گا۔ نام اچھا رکھیے، کام بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اے میرے ننھے گلفام، میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے 100 الزام۔ اے میرے ننھے گلفام، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام۔ اے میرے ننھے گلفام۔ بس میرا وعدے کے مطابق سارا پیغام مکمل ہو چکا ہے، صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں 1 منٹ کی، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بغل میں غیر مسلم بھی بستے ہیں، بغل میں ہمارے غیر مسلم بھی بستے ہیں۔ غیر مسلموں سے کیسے ہم کیا نبھا کریں گے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ غیر مسلموں سے ہمارا 3 رشتہ ہے، دھیان دیجئے گا، بس صرف دھیان دیجئے، اسی پر پیغام ختم ہو رہا ہے۔
صرف دھیان دیجیے، غیر مسلموں سے ہمارا 3 رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی پاک نے کہا کہ تمہارے ماں باپ بھی آدم اور حوا ہیں، ان کے ماں باپ بھی آدم اور حوا ہیں۔ جب ماں باپ ایک ہوتے ہیں تو آپس میں رشتہ بھائی بھائی کا ہوتا ہے، وہ تمہارا بھائی، تم اس کے بھائی۔ یہ بھائی بھائی کا رشتہ آپ کیسے نبھائیں گے؟ میں بتانے کے لیے ایک لائن میں جواب جا رہا ہوں۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ غیر مسلم کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے پسند نہیں، غیر مسلم کے لیے پسند نہیں، بھائی کا رشتہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بول کر کے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا رشتہ، غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے پڑوسی ہیں۔ غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے، ہم اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی سے کیسے رشتہ آپ نبھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دکھ میں بھی شریک ہو، اس کے سکھ میں بھی شریک ہو، غم میں بھی شریک ہو، خوشی میں بھی شریک ہو۔ خوشی میں حوصلہ افزائی دو، غم میں اس کے غم کو بانٹو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا بغل کا پڑوسی اگر خوش نہیں ہے، تم سے اسے تکلیف ہے، معافی نہیں مانگی، خدا نے معاف نہیں کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم تو ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ پڑوسی کا رشتہ نبھائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا رشتہ، آخری رشتہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ غیر مسلم ہمارا دوست ہے، ہم اس کے دوست ہیں۔ دوست 4 طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ، غیر مسلم ہمارے گھر آتے ہیں، ہم اس کے گھر جاتے ہیں، یہ دوستی جائز ہے۔ غیر مسلم کے گھر ہم جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، پاک صاف کھانا کھاتے ہیں، وہ ہمارے گھر آ کر کے کھانا کھاتے ہیں، یہ دوستی جائز ہے۔ تیسری دوستی، وہ ہمارے گھر تحفہ بھیجتے ہیں، ہم اس کے گھر تحفہ بھیجتے ہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ چوتھی دوستی، وہ دل کی ساری بات ہمیں کہہ دیتا ہے اور ہم دل کی ساری بات اسے کہہ دیتے ہیں، ہمارے مذہب کا نقصان نہیں، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ کام کرد اور لوب کمارا جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا، رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا۔ تپتے تپتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش، جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس۔ آخری مثال بڑی تیزی کے ساتھ سن لیجئے، بس 1 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ چکی چل رہی تھی، چکی پہلے ہاتھ سے چلانے والی ہوتی تھی، 2 پارٹ ہوتے تھے، منہ میں دانہ ڈالا جاتا تھا، آٹا ہو جاتا تھا۔ تو باپ رونے لگا، بیٹا ہنسنے لگا۔ تو باپ نے کہا گیا بنس کبیر کا، ہائے پوت کمال، یہ بیٹا میرا رونے کی جگہ ہنستا ہے، یہ تو میرے نام کو مٹی میں ملا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ کے رونے کی وجہ اور ہے، ہمارے ہنسنے کی وجہ اور ہے۔ اگر آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے تو ہمارے ہنسنے کی وجہ صحیح ہے، آپ رونے کی وجہ بتاؤ۔ تو باپ نے وجہ بتائی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی، ثابت بچا نہ کوئی۔ باپ نے کہا یہ چکی ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں، اس میں دانہ ڈالنے والا منہ ہے، دانہ جاتا آٹا بن جاتا ہے، مجھے اپنی موت یاد آ گئی، یہ دنیا بھی چکی ہے اور اس کے 2 پارٹ آسمان اور زمین ہے، اور دانے کی جگہ انسان ہے، یہ بھی مر کر کے آٹا بن جائے گا، اس لیے میں روتا ہوں۔ اب بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ کے رونے کی وجہ صحیح ہے، میرے ہنسنے کی وجہ بھی صحیح ہے۔ آپ نے چکی کو دیکھا، چکی کے دانے کو دیکھا، آٹے کو دیکھا، چکی کے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی جاتی ہے۔ ابا حضور جس کلے کو پکڑ کر کے چکی جاتی ہے اس سے جو دانہ سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ برباد نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی آباد ہوتا اس دنیا میں بھی آباد ہوتا ہے۔ تو بیٹے کا مصرع سنیے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبائے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھبائے، کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے، وہ بال بال بچ جائے۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ 3 وعدہ دیجئے، اور اس جلسے کو تمام گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے آپ 3 وعدہ دیجئے۔ 3 وعدہ دیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔
رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، پورے قرآن پر عمل ہو جائے گا۔ اور 3 وعدہ ہے کہ اللہ دین بھی بنا دے گا، دنیا بھی بنا دے گا۔ 3 کام چھوڑ دیجئے، عمر بھر نہیں کریں گے، قیامت تک نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ پیاری سے فرمائش ہے کہ چھوٹا بچہ حمزہ غازی، اس کی شاعری سن لیجئے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور آپ کا جلسہ تو مکمل ہو ہی گیا۔ انشاءاللہ دعا پر قبول کرا کر کے ہم انشاءاللہ اٹھیں گے۔ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں؟ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا تم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ کہ کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔